میں اپنی محبوبہ کو خط لکھنا چاہتا ہوں، لیکن کوئی ہے جو مجھے خط لکھنے نہیں دیتا۔ میں جس کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ مٹی کا بنا ہوا ایک پرانا سا کمرہ ہے، جس کی لکڑی سے بنی ہوئی 2 پرانی کھڑکیاں اور ایک پرانا دروازہ بھی ہے۔ میں جب بھی خط لکھنا چاہتا ہوں، فوراً کھڑکیوں پر دستک شروع ہو جاتی ہے۔ میں جب باہر نکل کر دیکھتا ہوں تو وہاں ماں سوائے ویرانے کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میری چھوٹی سی کٹیا ایک پہاڑی کے قریب بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اب میں دوبارہ کمرے میں آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاتا ہوں اور سوچنے لگتا ہوں کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ اب جب میں دوبارہ کچھ لکھنے لگتا ہوں تو ایک بار پھر دروازے پر دستک ہو جاتی ہے۔ اب میں سوچتا ہوں کہ یہ کیا پراسراریت ہے؟ کون ہے جو بار بار دروازے پر دستک دے رہا ہے؟ اچانک دروازے کا زنجیر زور سے ہلتا ہے اور ایک دھماکے کے ساتھ لکڑی کا بنا ہوا بوسیدہ سا دروازہ کھل جاتا ہے۔ یہ کیا؟ میرے سامنے میری محبوبہ کھڑی ہوتی ہے اور میں خوشی سے جھوم جاتا ہوں۔ اتنے عرصے سے تم کہاں ہو؟ میں حیرت سے اس سے پوچھتا ہوں۔ وہ مسکراتی ہے۔ اچھا ہوا تم خود آ گئی، ورنہ میں تو تمہیں خط لکھ رہا تھا۔ اس پرانے اور بوسیدہ سے کمرے سے نکلو، وہ اپنے خوبصورت اور شیرین آواز میں مجھے کہتی ہے۔ اب ہم دونوں اس مٹی کے بنے ہوئے پرانے کمرے سے باہر نکلتے ہیں اور مسکراتے ہوئے پہاڑی کے پیچھے آ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں ہم دونوں رک جاتے ہیں۔ سامنے قبرستان میں کچھ لوگ کھڑے کسی کو دفن کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ میں اپنی محبوبہ سے پوچھتا ہوں۔ وہ فوراً پردہ کر لیتی ہے اور ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے۔ میں یہاں کھڑی تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ تم جا کر دیکھو تو گاؤں میں شاید کسی کی موت واقع ہوئی ہے۔ میں جب قبر کے قریب پہنچ جاتا ہوں تو وہاں چند لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اتنے تھوڑے سے لوگ، یہ کیسا جنازہ ہے؟ ورنہ اس طرح کے موقع پر تو گاؤں کے تمام مرد وہاں آ جاتے ہیں۔ آخر ان چند لوگوں سے کیا مراد ہے؟ میں حیرت سے خود سے پوچھتا ہوں اور میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ اب میں یہاں کھڑے ایک اجنبی شخص سے پوچھنے لگتا ہوں کہ بھائی، یہ آخر کس کا جنازہ ہے اور گاؤں والے کیوں نہیں آئے؟ اجنبی شخص مجھے مردے کا کوئی رشتہ دار لگتا ہے۔ وہ زار و قطار روتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ خوبصورت سی دلہن کا جنازہ ہے۔ اس کی شادی کو ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے بوڑھے اور عمر رسیدہ دولت مند اور عیاش شوہر نے 50 لاکھ پلور کے بدلے میں اس کے لالچی باپ سے بیع لیا تھا، لیکن اس بوڑھے شخص نے آج صبح خنجر مار مار کر اسے نیند کی حالت میں قتل کر دیا۔ لیکن کیوں؟ اس کا قصور کیا تھا؟ میری چیخ نکل جاتی ہے۔ اب میں اچانک اس سے دوبارہ پوچھ بیٹھتا ہوں۔ اس بوڑھے نے یہ قتل اس لیے کیا کہ اس کا کہنا ہے کہ آج صبح یہ بار بار نیند میں اپنے اجنبی محبوب کا نام لے رہی تھی۔ تب کیا ہوا؟ اب میں زور دے کر اس سے پوچھتا ہوں۔ تب کیا ہوا؟ تب بوڑھے کی غیرت نے یہ سب کچھ برداشت نہیں کیا۔ اجنبی مجھے بتاتا ہے۔ مجھے ان تمام باتوں کا بہت دکھ ہو جاتا ہے اور اب میں دوبارہ اس دیوار کی جانب آ جاتا ہوں جس کے پیچھے میری محبوبہ کھڑی ہوتی ہے۔ میں بہت افسوس کے ساتھ اس دلربا کو یہ داستان سناتا ہوں اور پھر پوچھتا ہوں کہ ہے دنیا کی حسین ترین مخلوق، اے سینا، تم تو عورت ہو، معلومات رکھتی ہو، تم ہی بتاؤ کہ یہ خاتون کون تھی یہ بیچاری، اور اس کی موت پر آسمان کیوں نہیں ٹوٹا، زمین پر زلزلے کیوں نہیں آئے؟ خود میں اور کون؟ وہ مسکراتے ہوئے مجھے بتاتی ہے اور فوراً میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو جاتی ہے۔